أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا لآباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم
حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے. ان کے پھل کھاؤ جب وہ درخت پھل لائیں، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. اور مویشیوں میں اونچے خط کے اور چھوٹے خط کے پیدا کیے گئے جو جانور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. 8 نر اور مادہ پیدا کیے گئے، 8 نر اور مادہ یعنی بھیڑ کی 2 قسم، بکری کی 2 قسم. آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہو؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اونٹ میں 2 قسم، گائے میں 2 قسم. آپ کہہ دیجئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل کے تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا. آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعے وہی میرے پاس آتے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردہ ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا. پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو، بشرط یہ کہ وہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، حد سے گزرنے والا. واقع آپ کا رب غفور و رحیم ہے. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی. مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہوں یا ہڈی سے ملی ہوئی ہوں، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں. پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے اے نبی کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے، اور ان کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی، جھٹلایا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے پاس ظاہر کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلنے والے ہو، بالکل خیال سارائی سے باتیں کرتے ہو. آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجئے، اور ایسے لوگوں کی باطل خیالات کا اتباع مت کیجئے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے شرک سے، آمین یا رب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ کریم. اما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج میں نے 2 رکوع تلاوت کر دیے. چھوٹے چھوٹے رکوع تھے اور اس میں ان جانوروں کے حلال حرام ہونے کی بات کی گئی اور شرک جو لوگ کر رہے تھے اس دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے شرک جو ان لوگوں سے سرزد ہو رہے تھے ان سے یعنی مکالمہ کیا، ان سے بات کی. یعنی ایسا انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ ایسے سوال کرتا ہے کہ بندے کو جھنجھوڑ دے. تو سبحان اللہ، ان آیات کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے. آمین یا رب. جی ہاں. پہلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ پہلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ یہیں سے شروع ہے. دیکھیے کہ باغات اور یعنی اللہ کی قدرت کے بارے میں. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. دیکھیے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، وہی ہے جس نے پیدا کیے. انشا پیدا کرنا یعنی ایسے شروعات سے پیدا کرنا. ایسا پیدا کرنا میری بہنوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باغات ہمیں دیے ہیں، جو درخت ہم دیکھتے ہیں، جو جنگل ہیں، جو باغات ہیں، جو درخت ہیں، جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں، جس کی بھی کھیتیاں ہم دیکھتے ہیں، تو سبحان اللہ یہ تمام کھیتیاں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے سرسبز و شاداب باغات جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو سبحان اللہ اس کی کاریگری جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری چیز ہمیں دی ہے. اتنی پیاری چیز دی ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ڈسکرپشن دیتے ہوئے کہتے ہیں وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے. چھتریوں پر یہ معاشرات، غیر معاشرات کسے کہتے ہیں؟ یعنی چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چھتریوں پہ، یعنی مطلب ایک بیل جو ہوتی نا، یعنی ہم جو یعنی بعض چیزوں کی بیل ہوتی ہے، وہ بیل کو درخت وہ اس کو بیل کو پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں. چھتریوں پر چڑھاتے تھے، نہیں مطلب یہ کہ اوپر کچھ یعنی ڈالا جاتا ایسا چھت جس کے اوپر پوری بیل چڑھائی جاتی تھی. تو معروشات غیر معروشات، باغات پیدا کیے وہ جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جو چھتریوں پر نہیں بھی چڑھائے جاتے. اور کھجور کا درخت، نخل کہتے ہیں کھجور کو، والنخل کھجور کا درخت، والزرع مختلفا اکلہ، اور کھیتیاں جن کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسی بیلیں، ایسے درخت جو ہمیں دیتا ہے وہ چھپروں کی مانند، مڈیروں کی مانند چڑھائی جاتی ہیں. انگور کی ہوتی ہے، ترکاریوں کی بیلیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے پھلوں کی اور پھولوں کی، اور پھلوں کی، پھولوں کی، ترکاریوں کی، میووں کی. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں دی. اب دیکھیے خربوز تربوز وغیرہ کی بیلیں کیسی ہوتی، اوپر نہیں چڑھائی جاتی، وہ نیچے ہی بچھائی جاتی. بیلیں وہ نیچے ہی ہوتی ہیں. کچھ تنے دار درخت ہوتے ہیں، کسی کا تنا تو کافی ہیوی ہوتا ہے، تو کسی کا تنا بالکل باریک ہوتا ہے. کوئی بیل اوپر چڑھتی ہے تو کوئی بیل نیچے ہی رینگتی ہے. کھجور کے درختوں کو دیکھ لو، انار کے درختوں کو دیکھ لو، میووں سے لے کر، پھل سے لے کر، پھول سے لے کر، اناج سے لے کر کھیتیاں، ہر ایک کے ذائقے الگ الگ، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کے اس کے فائدے. تو اللہ نے یہ تمام چیزیں دی تم کو. تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ کے ساتھ شرک کیوں کر رہے ہو تم؟ جب اللہ نے تم کو اتنی تمام چیزیں دی، اللہ نے تم کو یہ تمام چیزوں سے نواز دیا، پھر اس کے باوجود تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو. تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا احسان مانتے ہوئے کھاؤ. کلوا من ثمرہ، کھاؤ پیو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. کلو، کھاؤ پیو، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے. اذا اثمر واتوا حقہ یوم حصادہ. یہ اللہ نے ایک ایک گنوایا پہلے. زرعا مختلفا اکلہا، یعنی اور کھیتیاں بھی، جو کھجور کے درخت بھی ہیں، کھیتیاں جن کی طرح طرح پھل ہوتے ہیں. اور کہا زیتون، رومان. زیتون کو دیکھو، رومان یعنی انگور کو دیکھو، جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے. درخت دیکھنے میں برابر ایسے لگتے کہ مطلب اس کے بھی پھل اس کے بھی پھل لگ رہے ہیں، لیکن
غیر متشابہ، ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں، بعض مشابہ ہوتے ہیں بعض نہیں بھی ہوتے ہیں. تو یہ تمام درختوں کے پھل و پھول جو تم کو دیے جا رہے ہیں، کلو من ثمری، کھاؤ ان میں سے، جبکہ وہ اذا اثمرا، جبکہ وہ درخت پھل لائیں اس سے کھاؤ، اور یہ مت بھولو کہ تمہیں دوسروں کا بھی حق ادا کرنا ہے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دوسروں کا بھی حق ادا کرو. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے اس رزق میں میری بہنوں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے. ہمیں جو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے. یعنی ہم جو کھاتے ہیں ہمارے پڑوس کا بھی حق ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار کا بھی حق ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں اناج دیا، اللہ نے ہمیں پھل دیے، پھول دیے، جو بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے اس نوازش میں اللہ، ہم یہ نہیں دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو دیا بس ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے، نہیں. ہم اپنی کمائی میں سے، ہم اپنے رزق میں سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہم دوسروں کو بھی دے گی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ہم نے شروعات میں پڑھا تھا، سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت متقیوں کے لیے. کون سا متقی؟ تمام صفات گناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی وہ ہے جو، الگ الگ صفات ہیں اس میں سے ایک صفت یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی. اللہ فرماتا ہے ہدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت متقیوں کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے. وہ تمام چیزیں ہیں. ایک یہاں پر مما رزقناہم ينفقون، جو بھی رزق اللہ نے ہم کو دیا، ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم، جو بھی ان کو عطا ہوا، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو میری بہنوں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ تم فلاں پھل کھاتے ہو، پھول کھاتے ہو، اناج کھاتے ہو، فلاں متشابہ غیر متشابہ، یعنی ایسے پھل بھی کھاتے ہو جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے جدا جدا بھی ہیں، اور تم وہ بیلیں بھی تمہارے پاس چڑھاتے ہو جو معروشات ہیں غیر معروشات. یعنی ہر قسم کے اللہ نے جو درخت، پھل پھول، اناج وغیرہ دیے ہیں یہ تمام چیزیں صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہیں. کھاؤ پیو تم بھی، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرو؟ حق ادا کرو. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس میں جو حق واجب ہے ان کو دے دیا کرو. یعنی کس دن اکثر یہ ہوتا کہ جب کٹوائی کا دن ہوتا نا، پھل آ گئے، اب پھل کٹ رہے ہیں، اب بھگاروں پڑے ہیں پھل، اب بندہ کیا کرتا ہے یہ پورا میں بیچوں گا اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ اٹھاؤں گا اور سب میرے ہی لیے ہے، کسی اور کو نہیں دوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے نا سورہ کہف میں بھی واقعہ کہ کیسے وہ بھائی کیا کرتے ہیں، والد کے زمانے میں تو بہت دیتے تھے لوگوں کو، اب کیا کریں گے؟ یاد ہے نا پڑھا وہ قصہ سورۃ الکہف میں؟ کیا تھا وہ واقعہ جس میں کیا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ ایک شخص کیا کیا، اپنے یعنی زندگی میں بہت دیا اللہ کی راہ میں، اللہ نے اسے بہت نوازا. میری بہنوں دینے سے رزق کم نہیں ہوتا، آپ جتنا دیں گے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا. دیکھیے وہاں پر مثال، وہ شخص بہت دیتا تھا اللہ کی راہ میں اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا تھا. اس کے بیٹے دوسرا دور آیا، اس کے بیٹے کیا بولے کہ یہ تو والد تو بہت دیتے تھے، صاحب غریبوں کی لائن لگ جاتی، تمام تقسیم کر دیتے، ہم کیا کریں گے، ایسے نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے، اس کا جو فائدہ آتا ہے یہ کھیتیوں کا، اس کو پورا ہم لے لیں گے اور وہ پورا لے جا کر ہم کیا کریں گے، سیل کریں گے، بیچیں گے جو بھی ہے، اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے. اور کیا کہتے ہیں، صبح صبح چلے جاتے ہیں، صبح صبح جاتے ہیں، ایسے اندھیرے میں جلدی جلدی جاتے ہیں تاکہ کوئی یعنی سائل مانگنے والا آئے نہیں، کھڑے نہیں، وہ لوگ آنے تک ہم پورا کھیت کاٹیں گے اور لے کے چلے جائیں گے. اب جو بدنیتی سے آتے ہیں کہ تمام لے لیں گے، غریب غربا کو نہیں دیں گے، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کھیت پر بگولا بھیجتا ہے، یعنی آگ، بجلی گرتی اور سارا جل جاتا، سارا باغ جل جاتا. تو میری بہنوں جب حقدار کا حق نہیں دیا جاتا، اللہ نے جو مقرر کیا ہے تمہارے مالوں میں سے، اگر ہمارے مالوں میں سے ہم وہ حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو تباہ کر دیتا ہے. ایسا ہوا نا سورہ کہف میں واقعہ، ہم بار بار ہر جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کو جو کہف پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اگلے جمعہ تک اس کا دل منور ہوتا ہے. ہدایت کی روشنی سے منور ہوتا کب ہوتا، جب سمجھتے ہیں اور ان باتوں پر
عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ تم اگر حقدار کا حق دو گے تو تمہاری نجات ہے, تمہارے مال کی بھی نجات. اگر حقدار کا حق نہیں دو گے, نہ تمہاری نجات ہوگی نہ تمہارے مال کی نجات ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک الگ انداز سے کہہ رہے ہیں سورہ انعام میں. سورہ کہف میں تو تفصیل سے واقعہ بیان کر کے کہا تھا کہ دیکھو یہ واقعہ ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آتو حقہ یوم حصادی, تم کٹوائی کے دن, کاٹنے کے دن حقدار کا حق ادا کرو. ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, حد سے مت گزرو, حد سے مت گزرو. یعنی صدقہ و خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ کل کو تم خود ضرورت مند بن جاؤ. ایسے بھی نہیں, آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اسراف کرنے لگو بہت زیادہ اسراف کر. اسراف سے مراد یہ ہے میری بہنوں, کھانے میں اسراف. کیونکہ دیکھیے اسراف ایک ایسی چیز ہے جو کہ دو قسم کی بھی چیزیں ہو سکتی ہے. کھانے پینے میں بھی اسراف مت کرو اور دینے میں بھی اسراف مت کرو. دینے میں حد سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا, چلو کچھ ہوا پکا, یتیم خانے کو بھیج دو. بچے تنگ ہو جاتے ایسی چیزیں کھا کھا کے, اور ڈال رہے فلاں جگہ دے دو, وہ دیکھو کئی فقیروں کو, یعنی مانگنے والوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ لیتے ہیں ہاتھوں میں سے, جب دیتے ہیں تو لیتے ہیں, جاتے جاتے پھینک دیتے ہوئے چلے جاتے. یعنی اتنا دے رہے ہیں. اب ہاں یہ ہاتھ نہیں ہوتا نا ہمارا, مطلب ڈھونڈنا, ہمیں بڑا کام نظر آتا کہ ہم صحیح مستحق کو ڈھونڈ کر دیں. ہمیں تو ملتا ہی نہیں کوئی مستحق, اور راستے چلتے جو بھی دکھا جاتا بس دے دیا. ارے بھائی بیٹھا ہے کوئی راستے میں, اس کو پوچھنا کہ بھوک لگی کہ نہیں لگی تجھے, کھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے تجھے. اگر چاہیے تو دو, نہیں چاہیے تو نہیں دو. بس کچھ نہیں بولے جا رہے ہیں, بس دیے جا رہے ہیں. وہ بیچارہ روڈ پہ بیٹھا, اس کے پاس نہ اسٹوریج کرنے کے لیے کچھ ہے, وہ پیٹ بھرا ہوگا تو کیا کرے گا, کھائے گا نہیں, کھائے گا پھینک دے گا. ویسی رکھا ہوگا اس کے پاس, تو کوئی فریج وریج تو نہیں ہوتا. روڈ پر بیٹھا ہے مسکین, کیا کرتا ہے, وہ خراب ہو جاتا پھینک دیتا. تو تھوڑی سی محنت ہمیں کرنا ہے, اللہ کی راہ میں دے بھی رہے ہیں تو تھوڑی محنت ہمیں کرنا ہے. اور ولا تسرفوا یعنی اسراف نہیں کرنا ہے, اس کا ویسٹیج نہیں کرنا ہے, اس کو ویسٹ ہونے نہیں دینا ہے. اور ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے اس آیت کا. دوسرا مفہوم یہ ہے میری بہنوں کہ جب ہم کھانے پینے کا کوئی سامان بناتے ہیں, مطلب گھر میں بھی کچھ پکوان کرتی ہیں, تو کیا بولتے, بچہ پھینکنے میں گیا پرواہ نہیں, لیکن کم نہیں پڑنا. ہوتا نا ہمارا ادارہ, بچا لیکن کم نہیں پڑنا, خوب بناؤ, اتنا بناؤ کہ پھر دوسرے دن دیکھو ڈسٹ بن میں کتنا ہوگا کھانا. اتنا پکوان گھروں میں بھی اسراف کے ساتھ بنایا جاتا. کچھ چیز بچتی ہے تو دینے سے کتراتے ہیں کسی کو بھی. سبحان اللہ, ذرا سا ایکسٹرا ہو گیا, نظر آ رہا ہے کہ چلو ایکسٹرا ہو گیا, بچ گیا, جب کا جب بھیج دے پڑوس میں. انتظار کس بات کا, شام تک رکنے کا انتظار کس بات کا, دوپہر کا کھانا چل رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے, لنچ چل رہا ہے, کیا کرنا چاہیے کہ چلو بچ گیا, کچھ زیادہ ہو گیا, پتا ہے شام میں نہیں کھانے والے کوئی بھی, کیا کریں, اچھا ہے فریش ہے, فوری پڑوس میں بھیج دیں. لیکن اسراف نہ کریں اس چیز کا. اکثر یہ دیکھا گیا میری بہنوں کہ اکثر ہمارا کھانا نعوذ باللہ جو ڈسٹ بن کے حوالے ہوتا ہے, اللہ اس کا سوال کرے گا. اللہ محبت ہی نہیں رکھتا اسراف کرنے والوں سے. انہو لا یحب المسرفین, بے شک وہ محبت نہیں رکھتا اسراف کرنے والوں سے. شادی بیاہ میں بھی دیکھیں گے آپ, لوگ لیجیے ڈال رہے ہیں, پلیٹ بھر کے ویسی جو تھوڑا کھائے, باقی کا چھوڑ کے چلے گئے. پھر اس کو لے لیتے ہیں, اب پوچھ کر بھی ڈالا جاتا ہے کہ کھاؤ گی نہیں کھاؤ گی, تو نہیں, ہاں دے دو, کھائیں گے, دے دو, ڈال دو اور سجاؤ پورا, اس کے بعد کھائے نہیں گیا ویسے چھوڑو اور اٹھ جاؤ. اب وہ کیا کرتے ہیں, ویٹرز کیا کرتے ہیں, وہ لیتے ہیں دھڑ کچرے میں ڈالا اور پھینک دیا. کتنا اسراف ہوتا ہے دیکھیے. شادی بیاہ میں
اللہ کی نفرت لیتے ہیں لوگ، محبت نہیں لیتے. نکاح کر کے اللہ کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت یا برکت نہیں لیتے، اللہ کی نفرت لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے انہ لا یحب المسرفین، اللہ تو محبت رکھتا ہی نہیں مسرفین سے، اسراف کرنے والوں سے. کیا ضرورت ہے جی 10 قسم کے ڈش بنانے کی؟ وہ بھی اسراف ہے. اسراف میں آپ دیکھیں گے کھانے پینے کے اسراف میں تو کئی قسم کے آپ کو اسراف نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حقدار کا حق ادا کرو، تم بہت ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، مساکین کا بھی حق ہے تمہارے پاس، اللہ نے جو تم کو زیادہ دیا ہے تو غربا کا بھی حق رکھا، مساکین کا بھی رکھا، یتامہ کا بھی رکھا، اقربا کا بھی رکھا. سب وہ حقوق ہے جو تم کو ادا کرنے ہیں. وہاں نہیں کریں گے حماقت کرنے کے لیے یہاں پر دستر سجائیں گے اور اتنا زیادہ کہ لوگ کھا کے پھینک رہے ہیں. گناہ کس کے سر جائے گا؟ گناہ کس کے سر جائے گا؟ آپ نے اسراف کیا، 10 قسم کی ڈش بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ دو چیزیں بناؤ، سمپل بناؤ، بات برخاست کرو، نہیں ہوگا، اسراف کریں گے ہی کریں گے. اب یہ بات سن لیجئے، وعید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، اللہ محبت نہیں رکھتا اسراف کرنے والے سے، حد سے گزرنے والے سے اللہ محبت نہیں رکھتا. حد سے گزرنا اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ مویشیوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں تمہارے مویشی، جانور، کھیتی جو بھی ہے سب کا حق ادا کرو. اور مویشیوں میں اونچے خط کے بھی اللہ نے تمہیں دیے ہیں، چھوٹے خط کے بھی دیے ہیں. کیا مراد ہے؟ بوجھ اٹھانے والے، بوجھ نہیں اٹھانے والے، چھوٹے خط کے، بڑے خط کے، دودھ دینے والے جانور، دودھ نہیں دینے والے. جو بھی اللہ نے پیدا کیا نا، جو بھی اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ تم کو حلال کیا گیا ہے تو وہ تم لو. جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کھاؤ، پیو. مویشیوں میں تم کئی چیزیں دیکھو گے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. کچھ مویشی ایسے ہیں جو حمال یعنی اٹھا کر، یعنی جیسے خچر ہوتا ہے، گدھا ہوتا ہے، وہ تمہارے سامان کو اٹھا کر لے جاتا ہے. کچھ فرشن یعنی چھوٹے خط کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے خط کے ہوتے ہیں. کسی کو اللہ نے حلال کیا، کسی کو اللہ نے حرام کیا. اب جس کو حلال کیا تو کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ نا اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. تتبعوا خطوات الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش و قدم کی پیروی مت کرو. شیطان کیا کرتا؟ آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا. ارے تمہارے پاس تو بہت پیسہ آ گیا، چلو اب تو یہ فلاں کر دو، وہ کر دو، فلاں اسراف کرو، فلاں چیزیں کرو، فلاں. اب بندہ اسراف پہ اسراف کرنے لگتا، بندہ شیطان کے چالوں میں آ جاتا. شیطان اسے کیا کرتا ہے؟ اسے بہکا کر کیا کرتا ہے؟ اس سے مختلف قسم کے گناہ کرواتا ہے، مختلف قسم کے گناہ کرواتا ہے. حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا وہ. مشرکین کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو، کھیتیوں کو، چوپایوں کو، جو بھی چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ حلال کو حرام، حرام کو حلال. کیوں؟ شیطان کے بہکاوے میں، بلا دلیل کی باتیں کہتے کہ نہیں یہ جانور ہم ذبح نہیں کر سکتے، وہ ہم نے فلاں کے نام پر چھوڑا ہے، فلاں سید کے نام پر چھوڑا، فلاں صاحب کے نام پر چھوڑا، فلاں بزرگ کے نام پر چھوڑا، وہ جانور ہم نہیں ذبح کر سکتے ابھی سے، یا کر ہی نہیں سکتے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، وہ جانور کو ان کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، ان کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے. ارے سبحان اللہ، ایسے غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں میں دیکھو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اولیاء اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑ. کیا اور کسی ولی اللہ نے تم سے یہ کہا تھا کہ ان کے نام پر جانور چھوڑو؟ نہیں نا. پھر کیوں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ پیو، شیطان کے نقش و قدم پر مت چلو. شیطان تو تمہیں بہکاتا ہے، شیطان تو تمہیں بہکائی گئی بہکائے گا کہ نہیں یہ تمہاری حلال ہے، وہ تمہاری نہیں. اللہ نے جو حلال کیا وہی حلال ہے، اللہ نے جو حرام کیا وہی حرام. اس بات کو مت بھولو. اللہ فرماتا ہے آگے کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اب جانور کون سے اللہ تعالیٰ بتا رہا کون سے جانور اللہ نے تمہیں دیے ہیں. 8 نر مادہ، 8 نر مادہ کون سے ہیں یہ؟ 8 یعنی ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج کہا جاتا، جوڑ. جو 8 جوڑ
8 जोड़ अल्लाह ने तुमको दिए हैं। अब ये कौन से अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है यहाँ पर? अल्लाह फरमाता है 8 नर व मादा मैंने तुम्हें दिए। भेड़ में 2 किस्म है, भेड़ में 2 किस्म है और बकरी में 2 किस्म है। भेड़ में 2 किस्म है, बकरी में 2 किस्म है, इसमें भी नर मादा, उसमें भी नर मादा। और आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह ने उन दोनों नरों को हराम किया या दोनों मादा को? पिछले हमने पढ़ा था ना मेरी बहनों, कल के दर्स में हमने देखा था ना, वो लोग क्या बोलते थे, मर गया अगर बच्चा पेट में तो औरत मर्द दोनों भी खा सकते, अगर जिंदा रहा तो सिर्फ मर्द को खाना। इस किस्म की वाहियात उनके पास रसूमात थी कि नहीं, हमेशा औरत को गिरा कर देखा जाता, अगर मरा हुआ है तो औरत भी खा सकती मुर्दा, या जिंदा है तो दोनों दोनों दो भी खा सकते हैं। तो इस किस्म के घिनौने ये अपने क्या कहते फैसले लेते थे। अल्लाह ने कहा ना सा मा यहकुमून, कैसे बुरे हैं फैसले ये जो ले रहे हैं। मुशरिकीन क्या करते थे मेरी बहनों, जो बाज जानवरों को अपने तौर पर ही हराम कर लेते, और उसके हवाले से अल्लाह ताला पूछ रहा है उनसे कि अल्लाह ताला ने उनके नरों को हराम किया या मादाओं को, या इस बच्चे को जो दोनों माओ मादाओं के पेट में है। मतलब ये कि अल्लाह ने तो किसी को भी हराम नहीं किया, ये तुम्हारा अपना इख्तिरा है, अपनी बेवकूफी है, जो अपनी तरफ से डिसाइड कर ले रहे हो कि हराम क्या है हलाल क्या है। तो अल्लाह ताला इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ने उन दोनों नरों को हराम किया या दोनों मादा को, या उसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों। तुम मुझको किसी दलील से तो बताओ अगर तुम सच्चे हो, नहीं तुम्हारे पास कोई हराम करार देने की कोई यकीनी दलील है तो पेश करो। जैसे कि पिछले भी हमने पढ़ा था ना, बहिरा वसीला साहिबा हाम, ये पूरे क्या थे, बिना दलील के बातें, बिना दलील के इन्होंने अपना एक बना लिया था जहन कि बकरी का बच्चा इतना है तो ये होगा, उतना है तो ये होगा, ऊंट का फला बच्चा, फला मादा है, फला नर है, वो फला है फला, एक 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 अपनी तरफ से पूरे रसूमात बना लिए, अपनी तरफ से पूरे क्या कहते हैं कि रसूमात ही नहीं बल्कि एक अकीदा कि देखो ये खाए तो ये होता, वो खाए तो ये होता, ये ऐसे करना चाहिए, वो अपनी तरफ से पूरा गढ़ लिया और कहने लगे कि यही इनका दीन है। तो अल्लाह इनसे सवाल कर रहा है, अल्लाह इनसे सवाल कर रहा है तुम मुझको किसी दलील से तो बताओ अगर तुम सच्चे हो। आप कह दीजिए ए नबी, आप इनसे पूछिए कि कोई दलील है इनके पास तो इनके पास से बताओ। और ऊंट में 2 किस्म, गाय में 2 किस्म, यानी अल्लाह ताला ऊंट के किस्में, गाय के किस्में, भेड़ के, बकरी के, ये सब बताकर कहता है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ने उन दोनों नरों को हराम किया या दोनों मादा को, या उसको जिसको दोनों पेट मादा में दोनों मादा पेट में लिए हुए हों। नहीं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कोई ऊंट का तुम यानी कहते हो कि फला औरत नहीं खा सकती, मर्द खा सकता, ये नहीं खा सकते, वो उनके नाम पे छोड़ दो, वो फला के नाम पे छोड़ दो, वो गाय उसके नाम पे छोड़ दो। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि क्या तुम हाजिर थे उस वक्त जब अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था? नहीं, अल्लाह सवाल कर, ऐसा हुक्म तो अल्लाह ने दिया ही नहीं, तो फिर तुम क्यों अपनी तरफ से बाज जानवरों को हराम करार देते हो, जबकि अल्लाह ने उनकी हुर्मत का तो हुक्म ही नहीं दिया। तो अल्लाह ताला बोल रही है कि ए नबी पूछो इनसे, मैं हराम बोल रहा हूँ, ये हलाल हलाल बोल रहा हूँ, उस वक्त ये लोग ठहरे हुए थे क्या वही नाजिल होते वक्त, या इन पर नाजिल हुई वही? क्यों ये झूठी तोहमतें लगाते हैं? तो अल्लाह ताला इन झूठी तोहमतों की वजह से, यानी जो इख्तिरा कर लेते ना ये लोग, तो मेरी बहनों ये तो उस जमाने में इख्तिरा होता था। आज देखेंगे आप, आज देखेंगी तो मुसलमान भी जो अपने आप को मुसलमान कहता है और ऐसी ऐसी बिना दलील की बातें करता है जो कुरान में होती ना हदीस में होती, और कहता है कि नहीं नहीं ये तरीका है, ये तरीका है, ये ऐसी होता, या ऐसा करना चाहिए, वो वैसा नहीं करना चाहिए, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा। आप शादी में देख लो, मौता में देख लो, किसी के पैदाइश पर देख लो, कोई शादी में देख लो, या किसी के मरने पर देख लो, ये तीन तीन चीजें होती ना स्टेजेस अहम अहम इंसान की जिंदगी के, एक पैदाइश, एक शादी, एक मौत। अब ये तीन में भरमार देख लीजिए आप, बिद्दतों की, रसूमात की, अलग अलग अकायद की, ये हलाल वो हराम नहीं, ऐसा नहीं करना, ये जायज नहीं है, वो जायज है, नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, खाली यानी क्या कहते हैं उसे कोई दलील की बात नहीं होती ना कुरान से ना हदीस से।
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ فمن ازلم، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ جو ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. کیوں جھوٹ باندھ رہا ہے؟ لیضل عن الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو راہ راست سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے ذلیل لوگوں کو، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. آگے فرما رہا قل کہہ دیجئے لا اجد فی ما اوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے، محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ، یعنی جو بھی میرے پاس آئے ہیں اللہ کی طرف سے، وہی کے ذریعے سے احکامات آئے ہیں، ان میں تو میں کوئی یہ حرام نہیں دیکھتا سوائے اس کے کون سا جو پچھلے بھی ہم نے ان ڈیٹیل پڑھا تھا، مردار ہے، میتتن ہے، مردار ہے، او دمن یا بہتا ہوا خون ہے، دمن مسفوحن بہتا ہوا خون ہے، یا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہے. اب یہ تو چیزیں بالکل ناپاک ہیں. جو ناپاک ہیں وہ ناپاک ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں ہمیں کوئی آر نہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. ہاں جو ناپاک ہے تو وہ ناپاک ہی ہے، جیسے کہ اللہ سوائے اس کے کہ ہر چیز حلال ہے، اللہ سوائے اس کے کہ ان یکون میتتن، یا کوئی مردہ ہو، یا پھر او دمن مسفوحن، یا بہتا ہوا خون ہو، یا او لحم الخنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت ہو، بس جانور کا. فإنہ رجس، یہ گندے ہیں، گندگی ہے یہ. او فسقن، یا ناپاک ہے. اور کیا چیز نہیں کھانا ہے؟ احل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام سے نامزد کردہ جانور. میری بہنوں یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے، غور سے دیکھیے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالی پہلے حرام کس کو بولے؟ پہلے حرام کس کو بولے؟ مردار کو. اس سے بڑھ کے گندی چیز بہتا ہوا خون، اس سے بڑھ کے گندی چیز خنزیر. ان تینوں سے بھی بڑھ کر گندی اور ناپاک چیز جو ہوتی ہے وہ شرک ہے، جو کہ غیر اللہ کے نام سے پکایا جاتا ہو، غیر اللہ کے نام سے کھلایا جاتا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو. اس سے بھی بڑھ کر شرک، اس کو اللہ نے الگ سے کہا. اور یعنی لاسٹ میں اس کو لایا، اور ایک سے بڑھ کے گندی چیز. میتتن مردار، پہلے خراب چیز، گندی، ناپاک، نجس، بہتا ہوا خون نجس، اس کے بعد اور گندی نجس جانور کی چیز، جانور کا گوشت یا جانور سب میں نجس. اس سے بھی بڑھ کے نجاست جس کی ہے وہ شرک ہے میری بہنوں. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے. یہ تمام گندگیاں ہیں. ہاں ایک چھوٹ اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے، بشرط یہ، شرط کیا ہو کہ طالب لذت نہ ہو. ارے مزے کے بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی، چلو اب 11ویں کا رہو 12ویں کا رہو، ہم کو کیا کرنا ہے. ان کی نیت ان کے ساتھ، خوشبو اچھی آ رہی ہے چلو کھا لو، لذت، منہ میں پانی آ رہا ہے. دیکھیے یہاں پر قرآن کے الفاظ دیکھیے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کوئی مجبور ہو گیا کھانے میں تو مجبوری میں اس کو لذت نہیں ہے، طالب لذت نہیں ہو وہ، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو آپ کا رب اس وقت غفور رحیم ہے، معاف کرے گا. سمجھ آئی بات؟ یعنی انسان یہ نہیں بولے کہ ہاں مجبوری تھی میری، نہیں کھائے تو دوسرا آپشن نہیں تھا. ہاں اللہ کے سامنے بول سکیں گے یہ مجبوری، اللہ کے سامنے ٹھہر کر بول سکیں گے ہاں میں مجبور تھا؟ نہیں نا. جب سمجھ میں آ جائے گی بات، کہہ رہے نہیں مجبوری نہیں، کچھ تو کر سکتے تھے، کچھ تو کر سکتے تھے. لیکن غیر اللہ کے نام سے پکایا ہوا، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا، یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے میری بہنوں. اللہ کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی ایسا مجبور ہو گیا کہ اس کی جان پہ بنا رہی، اگر وہ نہیں چکتا اس میں سے تو مر جائے گا، اگر وہ نہیں کھاتا تو مر جائے گا یا مر جائے گی، تو ٹھیک ہے اس صورت میں بغیر مزہ لیے کے، یعنی بغیر طالب لذت، یعنی لذت کے لیے نہیں کھائے، بس تھوڑا سا کھا لے. اور حد سے تجاوز کرنے والا اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے. ہاں اس کا ارادہ حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے، یہ حدود ہے، اس سے معلوم ہے، لیکن
اس کی جان پر بنا رہی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ، دیکھیے جب کسی کی جان پر بناتی ہے، مر جاتا، اگر انسان مطلب وہ نہیں کھائے گی تو مر جائے گی، وہ نہیں لی گی تو مر جائے گی، تو وہ زندگی کو بچانے کے لیے، زندگی کو بچانے کے لیے بالکل جان پر بن آ گئی ہے، تو اس وقت حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ کس وقت؟ یاد رکھیے جب موت آ رہی ہے، بالکل بھی موت کے دہانے پر کھڑا ہے انسان، اس وقت آج اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں کہ یہود کو کون سے جانور اللہ نے سزا کے طور پر حرام کر دیے تھے۔ آپ کو پتا ہے بہنوں، نالج میں رکھیں ان باتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے۔ الذین ہادو، جو لوگ ہادو یعنی یہودی تھے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر، کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور یہودیوں پر حرام تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا، اچھا گائے اور بکری کی چربیاں، شحومہما، یعنی ان کی چربیاں اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی۔ کن پر؟ یہود پر۔ ہاں مگر وہ جو ان کے پشت یا آنتڑیوں میں کچھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اوپر اوپر کی یا ہڈی سے کچھ تھوڑی سی لگی ہوئی، تو ٹھیک ہے وہ کھا لو، لیکن اس کی چربی استعمال نہیں کرنا۔ اس کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ دو بھی جانور، گائے اور بکری، ان دونوں کی بھی چربیاں اللہ نے کیا کی تھی؟ حرام کر دی تھی ان پر۔ وہ تمام چرند پرند ہوتے نا، مطلب ناخن والے جانور بھی، اور ناخن والے جانور میں کون سے آتے ہیں میری بہنوں؟ جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، یہ تمام چیزیں ایسے پرند، چرند پرند ان پر حرام تھے۔ اور چربی والی گائے یا بکری کی پشت پر جو یا دمبے کی چکنی ہوتی نا، جو ٹھیک ہے اتڑیوں کو لگی ہوئی کچھ ہو تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی تو بھی اجازت ہے، لیکن چربی کی یہ مقدار چھوٹی سی حلال تھی، باقی کے ان پر حرام تھی۔ یعنی اللہ نے ان کو سزا کے طور پر یہ کیا تھا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی بغاوت، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی اللہ ان کو سزا کے طور پر یہ چیزیں حرام کیا تھا، یہ امت محمدیہ پر حرام نہیں ہے۔ چربی حلال ہے گائے کی اور بکری کی، یہ جانور تمہارے لیے ناخن والے کچھ جانور ہیں نا، جیسے مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، یہ اللہ نے حلال کیا ہے مطلب امت محمدیہ کے لیے۔ یہودیوں کے اوپر حرام تھی، کیوں؟ کیونکہ ان کی شرارت کی وجہ سے، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ اللہ نے ان کو سزا کے طور، ان کی بغاوت کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کو دی تھی۔ اب یہ باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کہتے تو وہ لوگ بولتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ویسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کی بغاوت، ان کی بغاوت، ان کی نافرمانیاں، اے نبی ان کو چھوڑ دو ان کی نافرمانیوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجیے کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر وہ تمہیں جھٹلا دیں، فقل، کہہ دو اے نبی کہ ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعۃ، ذو رحمت واسعۃ، یعنی رحمت والا بھی ہے اور وسعت والا بھی۔ یعنی تمہارے سجدوں کی، تمہاری توحید کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے چھوڑ دو ان کو، ان چھٹلا رہے چھوڑ دو، کہہ دو کہ میرا رب تو بڑا رحمت والا اور وسیع ہے۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا، یعنی جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور جو جھٹلاتے ہیں نبی کو، اللہ کی بات کو، شریعت کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے مجرموں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور ٹلے گا نہیں۔ اور کیا کرتے تھے یہ لوگ، یہ مشرکین، نعوذ باللہ، جبکہ ان کو یہ یعنی ان کے شرک میں وہ ڈوبے ہوئے تھے اپنے شرک میں، لیکن کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سیقولو، ان قریب کہیں گے۔ ہاں اچھا، اور ایک پوائنٹ یہاں پر سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے یہ یعنی مشرکین سے اللہ تعالیٰ یہ بول دو، بولے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بڑا مغفرت والا، رحمت والا ہے، وسیع ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا کہ اس کا عذاب یعنی اللہ کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اب یہ مجرموں کی بات کہتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مشرکین یوں کہیں گے, سَيَقُولُ ان قریب یہ کہیں گے الذین اشرکوا جو مشرک ہے, لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آبانا, اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد. دیکھیے اب جس کو میری بہن عمل کرنا نہیں ہوتا, جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے, وہ آہستہ ڈھکل دیتا, اسکیپ ہو جاتا, کیا بولتا کہ نہیں اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کر سکتے تھے, یہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کر سکتے تھے, تو ہم کر رہے ہیں تو مطلب اللہ مدد کر رہا ہے اس میں, اسی لیے کام صحیح ہوگا. اب اس کو کرنا ہے نا کام, اس کو وہ غلطی کرنا ہے, اس کو شرک کرنا ہے, اس کو فسق کرنا ہے, گناہ کرنا ہے, تو وہ کیا کرے گی, یہ بولے گی کہ نہیں نہیں اب وہ مطلب ہم کر لیے نا, اللہ تعالیٰ ہم کو روکے, کیا اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے تھے. تو نعوذ باللہ اس قسم کی بےہودہ گفتگو پر ان کی اللہ نے کہا ان قریب یہ کہیں گے, سیقولو الذین اشرکوا, ان قریب یہ شرک کرنے والے یہ کہیں گے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے, نہ صرف ہم بلکہ ولا آباؤنا, نہ ہمارے آبا و اجداد, ولا حرمنا من شیء, یعنی ہم کوئی چیز حرام کر ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ نہیں چاہتا تو. نعوذ باللہ. کیا کہتے تھے یہ لوگ, نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے, نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہی, کہہ دیجیے, آپ کہہ دیجیے. یہ لوگ بولتے تھے نا کہ مطلب ہم شرک نہیں, اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی شرک نہیں کرتے, ہمارے آبا اجداد نہیں کرتے, نہ ہم کوئی چیز کو حرام قرار دیتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم, ایسی جھوٹ بولے تھے اے نبی آپ سے پہلے بھی لوگ, حتی ذاقوا بأسنا, یہاں تک کہ اللہ کا عذاب کا مزہ انہوں نے چکا. لہذا اے نبی آپ کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, هل عندکم من علم, تمہارے پاس علم ہے کیا اس چیز کا. اللہ نے کہا یہ کہ مطلب میں نہیں چاہتا تو مطلب تم شرک کرے تو یہ میری مرضی تھی بول کے بولے کیا اللہ تعالیٰ, نہیں ہے کوئی دلیل تمہارے پاس, پوچھو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قل کہہ دیجئے اے نبی, هل عندکم من علم, اس چیز کا کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے, فتخرجوه لنا, فتخرجوه لنا, ہمارے سامنے لاؤ اس کو نکال کے اگر تمہارے پاس کوئی اس چیز کا علم ہے. اس قسم کی باتیں جو تم کرتے ہو اپنے دعوے میں, تم سچے ہوگا تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے دلیل پیش کرو. اب ان کے پاس کہاں دلیل ہوگی میری بہنوں, دلیل ہوگی تو دیں گے نا, نہیں ہوتی ان کے پاس. آج بھی دیکھیں اس قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے, دلیل کچھ نہیں ہوتی, پکارا چلتا ہے, نہیں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے, یہ صحیح. جب کہا جاتا ہے کہ ارے آپ کی بات صحیح ہے نا, آپ دلیل پیش کرو. ایک نماز کے بارے میں ہی لے لیجئے, نماز کے بارے میں لیجئے, جب ان سے کہا جاتا کہ نماز عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے, فرق نہیں ہے, تو بولے نہیں فرق ہے, برابر عورتوں کو ایسے پڑھنا ہے, مرد. ٹھیک ہے دلیل دو نا, آپ اگر اپنی بات میں سچی ہیں تو دلیل دو, جیسے ہم دلیل دیتے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس دلیل ہے کس بات کی, کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق عورت اور مرد کی نماز میں, اس بات کی دلیل ہے ہمارے پاس. حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی یصلی, تم سب اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یہ دلیل ہے ہمارے پاس. اب لاؤ آپ اپنی دلیل کے, نہیں عورتوں کی نماز الگ ہے, کبھی تو کہا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو عورتوں کو نماز اس طریقے سے پڑھنے کے لیے بولو, نہیں بولے نا. تو جو چیز نہیں بولے ہیں اس بات کو یہ کیا کرتے تھے کہ نہیں بولے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی ان سے پوچھو دلیل کیا ہے, آپ کی بات کی دلیل کیا ہے. اگر ہے تمہارے پاس کوئی علم, قل هل عندکم من علم, آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے, فتخرجوه لنا, نکال کے لاؤ ہمارے واسطے وہ چیز. ان تتبعون الا الظن, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے نبی یہ کوئی چیز کی پیروی نہیں کرتے سوائے گمان کے. وان انتم الا تخرصون, وان انتم الا تخرصون, یہ تم سے آپ کہہ دیجیے پوری حجت اللہ ہی کی رہے گی, پوری حجت اللہ ہی کی رہی. تم خیال کی باتوں پر چلتے رہو, بالکل تم خیال سارائی سے ہی باتیں بناتے ہو, آپ کہہ دیجیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی, پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا. قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین, اگر اللہ چاہتا نا تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا.
قل کہہ دیجئے ہلما شہداؤکم، آپ کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اپنی بات پہ تم سچے بولے نا، کوئی گواہ لاؤ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. یعنی وہ جانور جو مشرک بولتے تھے کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ ان کے نام پہ چھوڑا ہوا، ان کے، ٹھیک ہے تم اپنی بات میں سچے ہونا تو دلیل لاؤ یا پھر کوئی گواہی لا لو. ہلم شہداءکم الذین یشہدون، ایسا گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دے سکے کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے تو یہ بولے کہ ان کو بول رہے ہیں کہ گواہ لاؤ، اپنے گواہوں کو لاؤ اور اس بات پر شہادت دیں وہ لوگ کہ اللہ نے ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ وہ یہ بولیں کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے. کوئی گواہ لاؤ، ایسے کوئی گواہ لا کر بتاؤ. یعنی وہ جانور جن کو مشرک حرام قرار دیتے تھے اس کی گواہی کسی سے لاؤ کہ ہاں ہم نے بھی سنا اللہ نے حرام کیا تھا. لاؤ، بلاؤ، پوچھو ان سے. فلا تشہد معہم، پھر اگر وہ گواہی دے دیں کہ ہاں ہاں، اب ہوتا نا کہ مطلب وہ بھی بولیں گے، یہ بولیں گے، چلو ہم سب جا کے بولیں گے ہاں ہاں ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے کہا، ہم کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، آ کے چاروں مل کے آ کے بولیں گے بھی آپ کو. فلا تشہد معہم، اگر وہ گواہی دے بھی دیں آ کر، اتنا حماقت میں آ گئے، اتنے یعنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی بربادی یہ چاہ رہے ہیں، اللہ کے خلاف گواہی دیں گے، تو اے نبی آپ ان کی شہادت نہ دیجیے، آپ ان کی شہادت مت دیجیے. اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کی بھی اتباع مت کیجیے. بعض وقت ہوتا نا ایسا کہ کوئی آ کر خصمیں کھا کر کہہ رہا ہے نہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے خصموں کی، ان کے خیالات کی اتباع مت کیجیے. کن کی آیات کی، کن کے خصموں کی؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، عملاً ہو یا فعلاً ہو. ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ آیتوں کو جھٹلاتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ الذین کذبوا، وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وہم بربہم یعدلون، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ کسی چیز کو، یعنی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیتے، آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے اور رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. کون سے؟ یہ مشرک لوگ. اللہ محفوظ رکھے ان مشرکوں سے، ان کے شرک سے. اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں ان مشرکوں کا یعنی ڈسکرپشن دیے ہیں میری بہنوں. ان 2 رکوع میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی تفصیلات بتائے ہیں کہ یہ لوگ بنا دلیل کے باتیں کرتے ہیں، بنا دلیل کے بحث کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی بحث کو ایک طرف رکھ دو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو پوچھو، وہ تو نہیں دیں گے، وہ تو دلیل نہیں دے سکیں گے. تو ٹھیک ہے چھوڑ. اب یہ لوگ بولے کہ اگر گواہ بھی پوچھ رہے ہیں ان کو، تو بولے ہاں چاروں کو جمع کر لیتے، اپنے ہی لوگوں کو بولتے کہ ہاں ہم جو بول رہے ہیں وہی صحیح ہیں، ہم نے بھی سنا تھا، ہم نے بھی سنا تھا. ارے سنی سنائی باتوں پر کس کو ایمان لانا ہے؟ دلیل پر ایمان لانا. قرآن آپ کے سامنے ہے، اس پر آپ کو ایمان لانا ہے. آپ نے پڑھا ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کس کے لیے؟ جو غیب پر ایمان لاتا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، جو تورات پر، انجیل پر، زبور پر یعنی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے، قرآن پر بھی، من قبلی کا وبالآخرۃ هم یوقنون. اور اے نبی جو بما انزل الیک، اے نبی جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتا ہے، تم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور آخرت کے دن پر یقین کرتا ہے. تو یہ مومن ہوتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے، یہ متقی ہوتا ہے، یہ ہدایت والا ہوتا ہے. یہ باقی تو ضلالت والے ہیں، یہ باتوں کو نہیں مانیں گے. تو ان 2 رکوع میں ہم نے یہ سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ اس کو معاف کرے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.